السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وعلیکم السلام. عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو جو دعوتی مشن اللہ رب العزت نے سونپا اور انہوں نے فرعون کو جا کر جو اللہ کا پیغام پہنچایا. یہ مکی مقام ہے، مکی صورت کے اندر، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اور یہ صورت بھی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، نازل ہونے والی ابتدائی صورتیں. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اجمالی طور پر پیش کیا گیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ. هل اتاک حدیث موسیٰ، یہ تشویق ہے، اور یہ مخاطب کو متوجہ کرنا ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اس کے لیے پوری طرح ہماتن متوجہ ہو جائے اور ذہنی طور پر، قلبی طور پر اس کے لیے آمادہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے انہیں طویٰ نامی مقدس وادی کے اندر ان سے خطاب فرمایا اور انہیں مخاطب کر کے وہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ان سے کہا، یہاں اس کا اختصار ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور سورۃ النمل میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، لیکن یہاں صرف اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اس کے اندر ہی وہ سارا کچھ سمیٹ دیا گیا ہے. یہ اجمال ہے اور وہاں تفصیل ہے. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے نصیحت فرمائی اور جو اللہ کی طرف سے نوازش ہوئی اور عطائے ربانی جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا، اس کو بھی یہاں اجمال کے اندر سمو دیا گیا ہے. اس کی تفصیل نہیں کی گئی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس مشن کے اوپر روانہ کر دیا گیا ہے جو ان کی زندگی کا عظیم ترین مشن تھا. اور وہ وقت کے فرعون اور اپنے دور کے اندر اس کے پہلے اور اس کے بعد والے جو بادشاہوں کی سلطنت تھی اور ان کا جو جلال و جبروت تھا اور جو ان کا شان و شکوہ تھا اور جو ان کی قوت و ہیبت تھی، وہ ساری اس لفظ فرعون کے اندر آ جاتی ہے. فرعونۂ مصر، ان کی تہذیب اور ان کی تاریخ اور ان کی جبر و استبداد. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد اکثروا فیہا الفساد. اللہ رب العزت نے دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل فرمائی ہے. یہ سورۃ الفجر کی آیات ہیں اور سورہ القصص میں بھی، اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اور سورۃ الاعراف کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. اس کی زندگی کے جو سورۃ الزخرف میں بھی اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں. اور تفسیر القرآن بالقرآن کی جو ضرورت ہے اس کا یہی تقاضا ہے کہ انسان جب کوئی مقام پڑھے تو ان دیگر مقامات کو بھی مستحضر کر لے، ان کو بھی ذہن میں لے آئے اور ان کی طرف بھی متوجہ ہو جائے. اس سے بات کھل بھی جاتی ہے
اور اس کی تاثیر بڑھ بھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ اس کا طغیان یعنی حد سے تجاوز کر جانا، دونوں طرف اس کا یہ طغیان تھا، ایک اللہ کی جانب میں کہ اس نے عبدیت اور ربوبیت کی حد سے تجاوز کر کے ربوبیت اور مطلق العنانیت کہ میں اقتدار اور سلطنت کے اندر خود مختار اور با اقتدار ہوں، جو چاہوں کروں۔ ربوبیت بمعنی پروردگار، یہ تو شاید وہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں سب کو پالنے والا ہوں، لیکن تسلط، سلطنت، ملک اور ملوکیت، اس کے اعتبار سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ سیادت میرا حق ہے اور یہ ہمارا خاندانی استحقاق ہے اور میں اس میں مختار مطلق ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی اطاعت اور فرما برداری کا دعوت، اس کی دعوت دینا اور اس کا اظہار کرنا، یہ بغاوت اور سرکشی ہے۔ ایک طرف یہ اس کا طغیان تھا، اور دوسری طرف جو اس کی طغیانی تھی وہ یہ تھی کہ سلطنت اور حکومت اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں مخلوق کی خدمت کے لیے، عدل کے لیے، راحت رسانی کے لیے، تحفظ کے لیے، ضرورت مندوں اور محتاجوں کے کام آنے کے لیے۔ لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ اس کو بالکل نظر انداز کر دیا، اس نے اپنی بالادستی اور اپنے جبروت اور اپنی قوت کو، اپنے جبر اور قوت کو منوانے کے لیے اس نے جو کمزور طبقے تھے انہیں اور بھی زیادہ کمزور کر دیا، اور ان کی کمزوری سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اور بھی کمزور اور بھی زیادہ ظلم کا نشانہ اور ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مختلف تدبیریں کی۔ اور یہ لوگ جو باہر سے آ کے یہاں آباد ہو گئے تھے، بنی اسرائیل، یہ اصل میں فلسطین کے رہنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، یوسف علیہ السلام کا خاندان تھا، یہ یہاں آ کے آباد ہوئے تھے، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، اور وہاں کے اصل جو رہائشی تھے وہ اقباط تھے، قبطی تھے۔ تو ان کو خاص طور پر آئے تو تھے یہ اس وقت بڑی عزت و کرامت کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ جب دین سے دوری ہوتی گئی اور ماحول سے متاثر ہو کر کمزوریاں آتی گئیں، اور وہی رنگ ان کے اوپر بھی چڑھ گیا جو وہاں کا مقامی رنگ تھا، تو پھر اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جب دین والے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا دیتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جو لوگ دین سے وابستہ ہوں، جس وقت وہ دین کو چھوڑتے ہیں اور دین سے بیگانگی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر ان کو دنیا میں بڑی سخت سزا کا نشانہ بناتے ہیں۔ جو بے دین ہوں ان کے لیے مہلت ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے پھر دنیا میں بھی اللہ رب العزت عقوبت کا سامان فرماتے ہیں، اور شاید اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی سزا جو ہے یہ آخرت کی سزا کی تخفیف کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ اس میں تخفیف کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دنیا میں سزا ملتی ہے، اس سے آخرت کی سزا جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ دار الجزا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے 3 بنائے ہوئے ہیں، ایک دنیا ہے، دوسرا قبر ہے، اور تیسرا حشر، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ 3 جگہیں اللہ رب العزت نے جزا کی بنائی ہوئی ہیں۔ دنیا میں بھی مل جاتی ہے کچھ نہ کچھ جزا آدمی کو اپنے عمل کی، اور قبر میں بھی ملے گی، اور حشر میں پھر بڑے وسیع پیمانے پر ملے گی، اور نعوذ باللہ جہنم میں جا کر تو پھر پوری جزا مل جائے گی جو کچھ اس نے کیا اس کا۔ اور صلہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، قبر میں بھی دیں گے، حشر میں بھی دیں گے، اور پھر پورا الجزاء الاوفیٰ، اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے تو جنت کی صورت میں ان کو یہ صلہ ملے گا۔ ہاں، لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ وان الی ربک المنتہی۔ اللہ اکبر۔
تو ان کو تو بہت ہی زیادہ اس نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا، اور دیگر معاشرے کے جو کمزور طبقے تھے، المالا الاعلیٰ، اشرافیہ، معاشرے کی اشرافیہ اور دربار سے تعلق رکھنے والے، سرکار سے تعلق رکھنے والے مالدار لوگ، حتیٰ کہ ان میں سے بھی جو مالدار تھے وہ بھی اس کے حواشی اور حوالی موالی میں تھے، اس کے حاشیہ نشینوں میں تھے اور اس کے حوالی موالی میں تھے، وہ جو ان کے اندر سے بھی مالدار تھے، جن کا سرغنہ اور سربراہ قارون تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ۔ فرعون اور حامان جو اس کا وزیر تھا، اور وہ جو فرعون تھا، اللہ رب العزت نے ان تین لوگوں کا نام لیا ہے۔ تو فرعون بادشاہ تھا، یہ لقب ہے ان بادشاہوں کا، نام ان کے اور ہیں جس طرح کے تاریخ کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، انخامون، رامسیس اور پتہ نہیں کیا کیا نام جو ہے نا، وہ اگر مصر کی تاریخ پڑھے تو ان کے یہ جو فرائض ہیں ان کے نام آتے ہیں۔ تو یہ ان تین طبقوں کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے، اور جو وزیر ہوتے ہیں ان وزیروں کے اندر فوج کے سربراہ، پولیس کے سربراہ، بیوروکریٹ، چوکیدار اور پٹواری سے لے کر اعلیٰ جو حکومتی ذمہ دار ہوتے ہیں ان سب تک، یہ جو حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو وہ اپنے ساتھ ملا کر پھر دوسرے لوگوں کے اوپر اپنا جبر کرنا اور ان کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنا، اور ان پر بوجھ ڈال کے ان کی کمائی کا استغلال کرنا اور ان کا استحصال کرنا کہ وہ کرتے رہیں اور وہ بھوکے اور محتاج رہیں، اور بس انہیں بقدر ضرورت دے کر باقی انہیں اس طرح غلام بنا لینا کہ وہ کسی اور چیز کے لیے سوچ ہی نہ سکے۔ یہ فرعونی طریقہ جو ہے یہ دنیا میں ختم نہیں ہوا، یہ آج بھی قائم ہے۔ حکومتیں اور سلطنتیں اور یہ سلاطین اور ملوک جو ہیں، بے شک اس کے لیے جمہوری نظام بنایا گیا، اس کے لیے کمیونزم کے نام سے جو ہے نا وہ اشتراکی نظام بنایا گیا، اجتماعیت کے نام پر کہ ہر چیز کو سمیٹ کر حکومت کے قبضے میں دے دو، یا اس کو سوشلزم کے نام سے کہ پورے معاشرے کو شریک کر کے اشتراکیت، سارے معاشرے کو ایک چیز کے اندر شریک کر کے نام اس کا دیا گیا، لیکن قوت بھی ایک محدود طبقے کے ہاتھوں میں مرکوز ہے اور وسائل بھی ان کے ہاتھ میں ہیں اور ان کا استعمال بھی وہی کرتے ہیں، اور جن کو شریک بنایا گیا ہے اشتراکیت کے نام پر وہ بیچارے بس اسی لیے ہوتے ہیں کہ ضرورت کا ان کو ملتا ہے، اور باقی وہ ڈھور ڈنگروں کی طرح اور بالکل اس طرح انسان کو سوائے محنت اور مزدوری کا اور کوئی کام نہیں ہے، وہ اس طرح ہر وقت کام میں جتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر اس کام کو جاری رکھنے کے لیے اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ دو تجربے سوشلزم کا اور کمیونزم کے دنیا کے اندر کیے گئے، روس میں کمیونزم کا تجربہ ہوا اور چین میں سوشلزم کا تجربہ ہوا، لیکن اس کے نتائج لوگوں نے دیکھے کہ آخر کار انہیں پھر اس میں نرمی کرنی پڑی، اور اب انہوں نے سرمایہ داری کے لیے یہ جو سرمایہ ہے اور سلطنت ہے اس کی بالادستی، اور باقی لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہو اور سارا کچھ ان کے ہاتھ سے لو نہیں اور ان کو شریک رکھو۔ چین میں تو یہ خیر پہلے ہی اس کی اجازت دے دی گئی تھی، اب روس بھی اسی راستے کے اوپر آ گیا ہے۔ اور باقی یہ جو جمہوریت ہے، جسے جمہوریت کا نام دیا گیا ہے، یہ اس لوگوں کا مشارکت جو ہے وہ حکومت کے اندر صرف ووٹ کی حد تک ہے، صرف ووٹ کی حد تک لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، یا احتجاج کی حد تک وہ استنکار اور احتجاج کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، یا جب وہ ووٹ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر دیا، لیکن ووٹ کے بعد جو نتائج ہوتے ہیں وہ نتائج ان کی مرضی کے نہیں ہوتے، وہ انہی قوتوں کی مرضی کے ہوتے ہیں جو کہ اصل جن کے ہاتھ میں پورا اقتدار ہے۔ وہ ادارے ہیں، اس میں فوجی ادارے، اس میں مالی ادارے، اس میں تخطیطی ادارے جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہ سارے ادارے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو دنیا کا جو نظام حکومت ہے اور نظام سلطنت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کیا نظام چل رہا ہے اور اس کو کیسے چلایا جا رہا ہے۔ کس لیے سمجھنا چاہیے؟ اس لیے کہ لتستبین سبیل المجرمین، لتستبین سبیل المجرمین، یہ راستہ واضح ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آپ لوگ طبیب ہیں اور طبیب نے علاج کرنا ہوتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے
کہ مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ علاج تو اس کا یہی ہے، قرآن اور حدیث، اللہ کی تعلیمات اور دین کی ہدایات اور دین کا دستور عمل اور دستور حیات، یہ اس کا علاج ہے۔ لیکن کہاں کون سی چیز دینی ہے، کس چیز کو تجویز کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کا علاج کرنا ہے، اس کے لیے دائی کی بصیرت اور اس کا علم اور اس کی معرفت وسیع تر ہونی چاہیے، تب ہی وہ صحیح علاج کر سکتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کی بصیرت انسان کے اندر نہ ہو اور انسان ان چیزوں کو پوری طرح ان سے آگاہ نہ ہو، یعنی واقع کی فقہ اسے نہ ہو، جسے فقہ الواقع کہا جاتا ہے، اس وقت کی صورتحال کیا ہے، تو پھر انسان یا تو جھیپ جاتا ہے، جھجک جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ میں ان کو کیا کہوں۔ تو ان کی جو یہ بالا تری ہے اور بالا دستی ہے اور ان کا جو استیلا ہے اور ان کا یہ شان و شکو ہے، یہ انسان کو مرعوب کر دیتا ہے۔ لیکن جب صحیح علم اور صحیح معرفت انسان کو حاصل ہو اور اس کے اوپر انسان کا یقین اور انسان کا اس کے اوپر وثوق اور اعتماد اور ایمان اور استقرار ہو، تمکن اور رسوخ ہو، تو پھر یہ چیزیں انسان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ چیزیں کوئی انسان کے سامنے حقیقت نہیں رکھتی۔ رستم کے دربار میں مغیرہ بن شعبہ کی سفارت اور ربعی ابن عامر کی سفارت، وہ اس کی بہترین دلیل ہے کہ وہ گئے تو جو کچھ بھی ان کا ایرانیوں کا شان و شکو تھا، انہوں نے پاؤں کے نیچے اور اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اس کو کچل دیا، پرواہ ہی نہیں کی ہر چیز کو، نہ جوتے اتارے نہ گھوڑے سے اترے، بالکل عین ان کے قرینوں کے اوپر جا کے ایسے نیزہ گاڑا اور گھوڑے کو باندھا اور اس کے ساتھ جا کے اوپر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا تم ادھر جا رہے ہو؟ ارے میں تو یہیں بیٹھوں گا، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی نیچے بیٹھے کوئی اوپر بیٹھے، میں برابر بیٹھوں گا، تو میں نے بلایا ہے، اگر بیٹھنے دیتے ہو تو بیٹھوں گا، نہیں تو میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ان کو آنے دو، آنے دو، بیٹھا لو ساتھ۔ مغیرہ بن شعبہ نے بھی ایسے کیا، ربعی ابن عامر نے بھی ایسے کیا، اور اپنا حال کیا تھا؟ چیتڑے تھے، اللہ، تلوار کے لیے میان بھی نہیں تھا، کپڑا لپیٹا۔ وسائل کی یہ حالت ہے، لیکن اندر جو خودداری ہے اور عزت نفس ہے اسلام کی اور ایمان کی، اس عزت نفس نے ان کو اتنا بلند کر دیا کہ اس ساری چیز کا ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ یہ چیز ہے اصل جو انسان کے وقار کو بلند کرتی ہے اور اس کو عظمت دلاتی ہے۔ لوگوں کے سامنے جا کے جھجک جانا اور جھیپ جانا ان کے شان و شکو سے، کیا حیثیت ہے ان چیزوں کی، کیا حیثیت ہے ان چیزوں کی؟ آج ہے کل نہیں ہے، اور جن کے پاس ہے اندر سے یہ کھوکھلے ہوتے ہیں، اندر سے یہ کمزور ہوتے ہیں، اندر سے یہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو ان کے سامنے اللہ پر توہین نہیں کرنی چاہیے، کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کسی کی اکرام کرنا چاہیے۔ انزل الناس منازلہم، یہ نہیں میں کہتا، لیکن انسان کے دل میں ان چیزوں کی حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تیار کیا ہوا، اس کے لیے، اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی معرفت اور اپنے ساتھ تعلق اور اپنے ساتھ قرب کا جو ہمیں اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا ہوا ہے، ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اس تعلق باللہ کی جو عزت انسان کے اندر ہوتی ہے، تو یہ اعزنا اللہ بالاسلام وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، یہ انسان کو عزیز النفس اپنے آپ میں ہونا چاہیے۔ ونفسک اکرمھا فانک ان تہن علیک فلن تلقى من الناس مکرما، ونفسک اکرمھا، اپنی عزت نفس کو ملحوظ رکھے، اپنی عزت نفس کو ملحوظ رکھے۔ ونفسک اکرمھا فانک ان تہن علیک، اگر تو اپنی نگاہ میں کمتر ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں تو مولوی ہوں، میں تو مدرسے کا طالب علم ہوں، میں تو مسجد کا امام ہوں، یہ کوئی چھوٹی جگہ ہے؟ مولوی ہونا، اللہ والا ہونا، یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں مولوی نہیں ہوں، کیوں مولوی نہیں ہوں؟ مولوی ہونا چھوٹی بات ہے؟ اللہ مولا کو، اللہ تمہارا مولا ہے اور ہم مولوی ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہونا چھوٹی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ صَانَهُمْ وَلَوْ عَظَّمُوهُ فِي النُّفُوسِ لَعُظِّمَ وَلَكِنْ أَهَانُوهُ فَهَانَ وَدَنَّسُوا مُحَيَّاهُ بِالْأَطْمَاعِ حَتَّى تَجَهَّمَ۔ اللہ اکبر۔ اہل علم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ صَانَهُمْ، اگر وہ اس علم کی عزت و کرامت اور اس کی شان اور اس کی عظمت کو قائم رکھیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ صَانَهُمْ، تو وہ بھی ان کی حفاظت کرتا۔ وَلَوْ عَظَّمُوهُ فِي النُّفُوسِ لَعُظِّمَ، اور اگر اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں واضح کرتے کہ یہ علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ العلم باللہ، العلم باحکام اللہ، العلم بجزاء اللہ و احسان اللہ و فضلہ و برکاتہ وما عندہ من الخزائن والبرکات، یہ علم جو ہے، یہ جو ملنے والا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کے مقابلے میں یہ چیز کیا ہے؟ یہ جو کچھ ان کو ملا ہوا ہے، یہ تو خزف ریزے ہیں، یہ تو خزف ریزے ہیں۔ چمک ہے ان کے اندر، لیکن مٹی کے اوپر چمکتے ہوئے ریت کے ذروں کی قیمت ہوتی ہے؟
ان کی چمک دمک جو ہے تو انسان کو چمکتے نظر آتے ہیں، لیکن ان خزف ریزوں کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ اصل قیمت تو ان موتیوں کی اور ان جواہرات کی اور ان لالی کی قیمت ہے جو اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ تو یہ دین کا علم ہے، تو یہ دین کی چیز ہے۔ تو دنیا کے نظام کو سمجھنا یہ ضروری ہے، اس لیے حال کا اور جو نظام ہے، ماحول ہے، اس کا مطالعہ کرنا، تاریخ کا، حال کا، مسلمانوں کے حاضر کا کہ بیماری کیا ہے مسلمانوں کی، اور لوگوں کی اس وقت کی بیماری کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بات آ گئی، اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ اکبر، جو وقت کا حکمران تھا اور بہت ہی جابر اور بہت ہی ظالم حکمران تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قصوروار بھی تھے، مطلوب تھے۔ وہاں ایک بندے کو قتل کر کے وہاں سے گئے ہوئے تھے، اگرچہ وہ خطاً قتل ہو گیا تھا، اللہ کے ہاں تو مجرم نہیں تھے اس لیے کہ وہ قتل خطا تھا، لیکن ان کے دربار میں تو وہ مطلوب تھے۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، تو ان کو اللہ رب العزت بھیج رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا۔ یہ جو سلطان جو ہے نا، یہ علم کا سلطان، یہ علم کا سلطان، یہ اللہ سے تعلق کا سلطان، اور یہ اللہ کے سامنے جھکنے کا سلطان، اور یہ سلطان جو انسان کو ملتا ہے نا، یہ ایسی سلطنت ہے کہ پھر ان سلاطین کی انسان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے مذکرات سائح فی الشرق العربی، اللہ اکبر، یہ ان کا سفر نامہ ہے، اور ان کے تاثرات ہیں، اور ان کے مشاہدات ہیں، جو انہوں نے عرب ملکوں کا سفر کیا تھا، اور وہاں ان کے خطابات بھی تھے۔ ویسے ان کی ساری کتابیں ہی پڑھنے والی ہیں۔ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، میں تو کہوں گا پہلے اردو کا مطالعہ کریں اور پھر عربی کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو عربی ذوق بھی معلوم ہو کہ عربی زبان میں کیا حلاوت ہے۔ اردو ترجمہ بھی انہوں نے خود ہی کروایا، ان کے بھتیجے نے کیا تھا، بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، لیکن عربی جو ہے ان کی، اس کا تو اپنا ہی مزہ ہے، کمال جو ہے نا ان کی عربی ہے۔ تو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، یہ کتاب پڑھنے والی ہے، اور مذکرات سائح فی الشرق العربی، یہ بھی اس میں ہے۔ تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک مدرسے کے اندر وہاں جانا ہوا، اور وہاں انہوں نے بتایا گیا کہ مدرسے کے استاد تھے، تو پاشا جو وہاں گورنر تھا دمشق کا، تو وہ وزٹ کے لیے نکلا ہوا تھا، تو وہ مدرسے میں آ گیا، اور جب مدرسے میں وہ داخل ہوا، دمشق کی بات ہے یہ، تو شاید جامع مسجد میں مدرسے تھے، وہاں کی بات ہے، یا کوئی اور مدرسہ تھا، مدرسے دمشق میں مدرسے بہت تھے، صالحیہ اور جوزیہ اور اس طرح کے اور کئی مدارس تھے جو علماء نے اپنا محسنین نے وقف کیے ہوئے تھی، جگہ وقف کر دی مدرسے کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کی تمویل کے لیے بھی کچھ جائیداد وقف کر دی، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ لیکن ان حکومتوں کو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے، انہوں نے سارا کچھ اکھاڑ کے اور بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں حفاظت فرمائے۔ ان کے بھی یہاں یہی عزائم ہے کہ ان ساری چیزوں کو بالکل نچوڑ لیا جائے، اور اس طرح ان کو مزمحل کر دیا جائے کہ یہ سانس بھی نہ لے سکے۔ بر انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں اور ان کی اپنی تدبیریں ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے انشاءاللہ العزیز واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون ان ربی لطیف لما یشاء۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں جو استاد تھے، وہ سبق پڑھانے کے بعد پاؤں پسار کے ایسے لیٹے ہوئے تھے، طالب علم جو ہے ان کے پاؤں دبا رہے تھے، اور وہ عرب جو ہے نا، وہ بڑے پہنتے ہیں چوگے پہنتے ہیں، جبے پہنتے ہیں، اور وہ خاص طور پر ترکیوں کی وجہ سے ان شامیوں کا اور افغانیوں کا یہ جو جبہ ہوتا ہے، اس کی لمبی آستینیں ہوتی ہیں، تو وہ لمبی آستینوں والا، اور وہ چونکہ موسم بھی برفانی ہوتا ہے وہاں، اور وہ اوپر سے لیکن پورا نیچے تک جو ہے نا وہ سارا، تو وہ انہوں نے اتارا ہوا تھا، اور طالب علم جو ہے نا اس کی جوئیں دیکھ رہے تھے کہ اس میں کوئی جوئیں ہو تو ان کو نکال دے، اور وہ اس طرح پاؤں پسار کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کا یہ کلاس کا منظر اور ان کی یہ حیت دیکھ کر کچھ طالب علم جو تھے نا، وہ پریشان ہو گئے کہ شیخ صاحب تو ایسے ہیں، کوئی اہتمام نہیں ہے، وہ آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاشا آ گیا، گورنر آ گیا، پاشا آ گیا، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اسی طرح بیٹھے اور وہ اسی طرح پاؤں پسار کے بیٹھے رہے، اور طالب علم ان کے پاؤں دباتے رہے،
اور وہ آیا، اس نے سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بیٹھ گیا. اس کے اوپر بھی ہیبت طاری ہو گئی، اس کے اوپر بھی ہیبت طاری ہو گئی. جب کوئی بندہ مستغنی ہوتا ہے نا تو پھر اگلا بندہ جو ہے نا وہ زیر ہو جاتا ہے، اگلا بندہ زیر ہو جاتا ہے. اور جب طالب ہوتا ہے تو پھر وہ بالا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے کو لینڈ واسطے کوئی آیا. تو استغن فیما ازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، یہ بڑی چیز ہے. یہ اصل میں یہ دین کی فقاہت ہے کہ انسان ان چیزوں کو سمجھے. ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس. اللہ اکبر. تو وہ پھر بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہنے لگا جی ماشاءاللہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی حکم ہو اور ہمارے لیے کوئی آپ فرمائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ دین کی خدمت کریں، مسلمانوں کی خدمت کریں. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی فرمائیں تو میں آپ کے مدرسے کے لیے کچھ گرانٹ دے دوں، کچھ دے دوں. انہوں نے پاؤں بچھائے ہوئے تھے. کہتے ہیں جو پاؤں پھیلاتے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. جزاک اللہ خیر. بس نہیں چاہیے. یہ جو استغنا ہے یہ اصل عزت ہے، انسان مستغنی ہو جائے ان لوگوں سے. اور جب یہ استغنا انسان کے اندر آتی ہے اور پھر ان کے پاس آدمی جائے کہ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے دین کا، آپ جہاں بھی ہیں اس دور کے اندر، سندھ کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، بعض دیہاتوں میں تو شاید لوگ اسی کیفیت میں ہوں جس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن ہم لوگ جو پنجاب کے یا کے پی کے خوشحال علاقوں میں ہیں یا کشمیر کے خوشحال علاقوں میں ہیں، وہاں بہت آسانیاں ہیں، بڑی سہولتیں ہیں. ان لوگوں کو تو تصور نہیں تھا ان کا. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی اور بھوک سے نڈال ہوئے، اور گھر میں حضرت فاطمہ بھی بھوکی ہیں اور خود بھی بھوکے ہیں، اور مزدوری کرنے جاتے ہیں کنویں سے ڈول کھینچنے کے لیے ایک یہودی کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے اتنے ڈول کھینچو اور اتنی کھجوریں تمہیں لب بھر جو ہے 2 لب بھر کھجوریں تمہیں میں دے دوں گا. اور وہ کھجوریں لے کے آتے ہیں، مزدوری کر کے فاطمہ کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھلاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی کھلاتے ہیں. ہم میں سے کسی آدمی کے ساتھ یہ وقت پیش آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے. انہوں نے ان حالات کے اندر اس دین کا کام کیا. تو ہم جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے وسائل ہونے چاہیے پھر یہ کام ہوگا. نہیں، انسان ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ہم نے اسوہ حسنہ تک پڑھ کے نا اور اس کو بھی چند چیزوں میں محدود کر کے، باقی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. لمن کان یرجو اللہ، اس کی امیدوں کا مرکز اللہ ہے، اسے کسی سے کوئی امید نہیں ہے. مخلوق سے کلی طور پر رجا کا قطع کر لینا اور اللہ کے ساتھ پوری رجا کو جوڑ دینا. یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ، اسی کی رحمت کی امید ہے اور اسی کی سزا کا ڈر ہے. اور اللہ رب العزت سے ہی اپنی ساری امیدیں اور ساری آرزویں اور ساری تمناؤں کا تحقق وابستہ کر لینا، اور دنیا کے اندر جو ہے اپنی عمل کو چھوٹا رکھنا، اپنی تمنا اور آرزو کو چھوٹا رکھنا. یہ چیز جو ہے جو انسان کے اندر قوت پیدا کرتی ہے نا، یہ کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتی. وسائل کی کثرت سے یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی، یہ استغنا سے پیدا ہوتی ہے. انسان یہ دیکھے کہ مجھے اللہ رب العزت نے دین دیا ہے، دین کی معرفت دی ہے، اپنی ذات کا تعلق دیا ہے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے، میرے سینے میں نور ہے اللہ کا اتارا ہوا. یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور یہ لوگ بیچارے یہ بے علم ہیں، یہ بے خبر ہے، یہ ہماری شفقت کے محتاج ہیں کہ ہم انہیں بتائیں کہ تم لوگ اندھیرے پہ ہو اور تم لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہو. ہمیں اللہ رب العزت نے صحیح راستہ دیا ہو، یہ احساس اور شعور. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم لوگوں پر اپنی بالا تری قائم کریں. بالا تری ہم نے اللہ تعالیٰ کی قائم کرنی ہے، اللہ کی بالا دستی، اللہ کی بالا تری، اس کی عظمت. لتکون کلمۃ اللہ العلیہ وربک فکبر. یہ جتنا عمل ہے، جب اپنے آپ کو بڑا کرنے کا اگر اس میں کہیں شائبہ آ گیا تو کام خراب ہو گیا. قم فانذر وربک فکبر. بڑا اللہ کو بنانا ہے، اور ہے ہی بڑا وہ، اللہ اکبر. بڑائی اللہ کی ہے. ہم تو فقیر ہیں، ہم تو محتاج ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. یہ جو کچھ کیا ہوا ہے اس نے ہی ہے. اللہ. ویسے تو وہ میاں محمد بخش کا شعر ہے، میاں محمد بخش پنجابی کا، آپ کے علاقے کا شاعر ہے، کشمیر کا، سیف الملوک والا. اللہ اکبر.
میں گلیاں دا روڑا کوڑا. اللہ اکبر. ہاں مینوں محل بٹھایا سائیاں. میں وچ فخر غرور نہ کوئی. انہیں تو کیا ہے مرشد نو وڈیائیاں، لیکن میں کیا کہ اس مالک نو وڈیائیاں، اس مالک نو وڈیائیاں. اسی تو کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل بٹھایا سائیاں. اس مالک نے ہمیں یہ اعزاز بخشا، یہ میں یہ عزت بخشی. میں وچ فخر غرور نہ کوئی، اس مالک نو وڈیائیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى فرعون انه طغى. آج جو ہے یہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا یہ مشن سمجھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مشن تھا. آپ نے سلاطین کو خط لکھے، آپ نے ان سے ملاقاتیں کی، سفارتیں بھیجی ان کی طرف. اور یہ ملا القوم اور یہ اشراف جو ہیں ان تک دعوت کو پہنچانا یہ ہماری ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے جب تک ہمارے اندر یہ شعور اور یہ اعتداد بالنفس کہ میں اس دین کی وجہ سے اور اس علم کی وجہ سے اللہ نے مجھے اونچا کر دیا ہے، عزّن اللہ بالاسلام، یہ جو چیز ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. تو انسان کو نا اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. انسان کو اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. برخود نظر کشا ذاتہی دامنی مرنج. یعنی اپنے آپ کو دیکھ، برخود نظر کشا، اپنے آپ کو دیکھ کہ اللہ نے تجھے دولت کیا دی ہوئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کی عزت بخشی، اپنے نام لینے کی سعادت بخشی. اللہ نے اپنے ساتھ تعلق بخشا ہوا ہے. برخود نظر کشا ذاتہی دامنی مرنج. پلے کچھ نہیں گا تو یہ فکر نہ کر. ذاتہی دامنی مرنج در سینہ ہے تو ماہ تمام نہادان. یہ جو قرآن ہے، یہ جو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، سراج منیر کی سیرت ہے، یہ اللہ رب العزت نے سینے میں اتار دی. در سینہ ہے تو ماہ تمام نہادان. اس دولت کا جس وقت انسان کو ادراک ہو تو پھر انسان یہ مشن صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے. آج تو میرا دل اور تھا لیکن ذہن کسی اور طرف نکل گیا. چلو بس بات کرنا.